بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال۔ آج کا دن انتہائی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہے۔ اس دن کا بہت بے صبری سے لوگوں کو انتظار تھا اور اسی تاریخ کی وجہ سے عید کے 3 دن بھی انتہائی ہیجان خیز رہے۔ کل جب سپریم کورٹ کھلی تو چیف جسٹس اپنے چیمبر میں نہیں پہنچے اور خبر آئی کہ چیف جسٹس کی طبیعت ناساز ہے۔ تو یہاں سے چہہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا آیا چیف جسٹس اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا وہ 27 کو بھی کیسز کی سماعت کر سکیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ فوج جو ہے وہ مختلف ٹارگیٹڈ آپریشن کے اندر شامل ہے اور سیکیورٹی فراہم کرنا 2 وقت پر ممکن نہیں ہوگا آرمی کے لیے۔ تو اس چیز سے اور پھر چیف جسٹس کی اچانک ناسازی طبیعت سے یہ امپریشن آ رہا تھا کہ شاید آج الیکشن کی سماعت نہیں ہوگی، لیکن عصر کے بعد اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ سب سے پہلے خبر آئی سپریم کورٹ سے کہ چیف جسٹس آج دن 11:30 بجے الیکشن سے ریلیٹڈ کیس کی سماعت کریں گے اور اس کے علاوہ اور کسی کیس کی سماعت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی حکومت نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا جس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے اس چیز کو مکمل طور پر رد کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات ہوں۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ فوری طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈٹ جائے گی اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا۔ وہاں پر بڑی دھواں دھار تقریریں ہوئی اور اس کے آخر میں اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے نام خط لکھ کر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ 3 ججز کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے سامنے بلایا جائے، کیونکہ اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمنٹ کیوں نہیں۔ لیکن آج میدان جو سجا ہے، اب دونوں طرف صف بندی مکمل ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جو مکمل طور پر ڈٹ گئی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز بھی اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کے لیے واپسی کا راستہ انتہائی مشکل ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ فیس سیونگ چاہیے ہوگی۔ تو ان کے لیے جو فیس سیونگ ہو سکتی ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نااہلی ہی ہے کہ یا تو آج ان کو نااہل کر دیا جائے یا پھر نااہلی کی کارروائی شروع کر دی جائے۔ تیسرا راستہ سپریم کورٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک اور ڈیٹ دے کر حکومت کو فائنل الٹیمیٹم دے دے۔ دوسری طرف نون لیگ ہے جسے الیکشن میں جانے کے لیے فیس سیونگ چاہیے، کیونکہ مہنگائی نے مسلم لیگ نواز کا بھی حال کافی پتلا کر دیا ہے اور وہ بھی اس وقت ذہنی طور پر تیار ہیں کہ شہباز شریف کی قربانی دے دی جائے، ان کو نااہل کروا دیا جائے اور اس نااہلی کی بنیاد پر بیانیہ بنایا جائے کہ پہلے نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اب شہباز شریف کو کیا گیا ہے اور عمران خان کے کیسز کے اندر ان کو سٹے دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو کام نہیں کرنے دیا گیا وہ چیف جسٹس اور عدلیہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر شہباز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کا منصوبہ ہے کہ ایاز صادق کو پرائم منسٹر بنوایا جائے، لیکن دوسری طرف اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ صدر عارف علوی بھی ہیں، کیونکہ اگر شہباز شریف نااہل ہوتے ہیں تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ صدر عارف علوی اس بنیاد پر کہ کیونکہ ایم کیو ایم کے اراکین استعفے جمع کروا چکے ہیں لہٰذا اب کسی کے پاس اکثریت نہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دے، لیکن اس کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے اور وہ ہے کیونکہ 4 دن بعد بجٹ کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے اور اگر بجٹ نہیں آئے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل فائنل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ملک ڈیفالٹ کر جائے اور پھر 2 سال تک الیکشن کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اب کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ سے بھی چانسز ہیں کہ وہ ذہن بنا چکے ہیں کہ شہباز شریف کو نااہل کیا جائے اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر وہ پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کو بتا رہے ہیں کہ نااہلی کا کیس کس طرح شروع کرنا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نواز بھی ذہن بنا چکی ہے کہ شہباز شریف نااہل ہو ہی جائیں تو اچھا ہے تاکہ ان کے پاس الیکشن میں بیچنے کے لیے کچھ ہو۔ تو اس صورت میں شہباز شریف کس طرح بچ سکتی ہیں؟ اس کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف فوری طور پر 21 ارب الیکشن کمیشن کو جاری کر دیں اور سارا مسئلہ ہی ختم کریں، لیکن مسلم لیگ نواز کبھی بھی انہیں یہ نہیں کرنے دے گی کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن لے چکے ہیں اور پاکستان کے اندر جو لوگ الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے اور اگست یا اکتوبر کے درمیان کسی ڈیٹ کے اوپر ہوں گے۔
دوسرا راستہ جو شہباز شریف کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں، اور وہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سپریم کورٹ کی 2 خالی ججز کی نشستیں ہیں، اور کیونکہ اس وقت ہر ادارہ، ہر شخص سیاست کے اندر ملوث ہے، ہر ایک کوئی اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی ملک اور آئین کو نہیں دیکھ رہا۔ اور چیف جسٹس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں، جب انہوں نے اکتوبر کے اندر 2 ججز حکومت کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے اندر اپوائنٹ کروا لیے تھے، تو اس بات کے چانسز ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال اپنے دھڑے کو سپریم کورٹ کے اندر مضبوط کرنے کے لیے اور قاضی فائز عیسیٰ کو کمزور کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ایسی ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا راستہ ہے شہباز شریف کے پاس وہ یہ ہے کہ وہ ہمت کریں اور چیف جسٹس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہم آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں، لیکن شہباز شریف کی طبیعت اور ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس چیز کی گنجائش اب کم معلوم ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے دوران اگر دیکھیں جو حکومت کا سٹینڈ ہے، جو سپریم کورٹ کا سٹینڈ ہے، تو ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی درمیانی راستہ ہے جس سے اس بحران سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے ممکنہ طور پر کہ کیونکہ 90 دن نگران حکومت کا ٹرم پوری ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نہ الیکشن پر زور دے، نہ حکومت سے فنڈ لینے پر زور دے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ کیونکہ نگران حکومت کی ٹرم ختم ہو چکی ہے، لہٰذا پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں بحال کی جاتی ہیں، اور جب قومی اسمبلی تحلیل ہوگی تبھی یہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی اور الیکشن ایک ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہوگا جو گورنمنٹ کو بھی قبول ہوگا، سپریم کورٹ کو بھی قبول ہوگا، اور پی ٹی آئی کو بھی قبول ہوگا، اگر یہ لوگ ملک کا سوچے۔ لیکن اگر یہ اپنی اسی طرح نا کے اوپر اڑے رہے تو آج کا دن انتہائی دلچسپ ہونے لگا ہے، اور تخت یا تختہ میں سے ایک کا فیصلہ آج شام تک ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔